بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سمنا آباد ایک پارک بنایا تھا گورنمنٹ نے 14 کروڑ روپے کی لاگت سے، اور اس پارک کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ آج سے پہلے جب بھی بارش ہوتی تھی، جب بھی برسات ہوتی تھی، تو تقریباً 5-6 فٹ پانی یہاں پہ کھڑا ہوتا تھا، بیکاز جو پارک کے اندر انلیٹس ہیں پانی کے، وہ واسا نے اور پی ایچ اے نے اندر کھولے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے بارش کا تمام پانی اندر اکٹھا ہوتا تھا، اور وہ بیماریوں کا گھر بھی تھا، اور جس کی وجہ سے پارک کی خوبصورتی بھی متاثر ہوتی تھی۔ تو میں نے اس کے لیے یہ محسوس کیا تھا کہ جب تک ہم کورٹ آرڈر نہیں لیں گے، شاید یہ دونوں محکمے جو ہیں اس پانی کو روکیں گے نہیں اندر آنے سے۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک رٹ کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اینڈ دیٹ واز فکس بیفور جسٹس رسال سید، جج لاہور، ہائی کورٹ لاہور، اور انہوں نے ایم ڈی واسا کو اور ڈی جی پی ایچ اے دونوں کو ڈائریکشن دی تھی کہ آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں اور دیکھیں کہ یہ جو پانی کے انلیٹس ہیں اور یہ جو گندگی ہے وہاں پہ بارش کے پانی سے اکٹھی ہوگی تو اس کا آپ کیا سدباب کریں گے۔ تو ایم ڈی واسا نے بھی اور ڈی جی پی ایچ اے ان دونوں نے میٹنگز بھی کیے، اور جو ایم ڈی واسا کے ساتھ ایکسین تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا جو سیوریج سسٹم ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر یہ پانی اندر نہ بھی آنے دیا جائے تو باہر سے پانی ٹھیک سے گزر جائے گا۔ اور جو پی ایچ اے والے ہیں انہوں نے بھی ایشورنس دی تھی یہ کورٹ کے اندر ریٹرن کہ جناب ہم اس کو روکیں گے اور پانی جو ہے وہ دیٹ ول ناٹ کراس ان ٹو دی پارک۔ تو میں آپ کو خوشخبری یہ دینے والا ہوں کہ ہم تو سمنا آباد میں، کیونکہ میں یہاں پہ رہتا ہوں، تو میں تو سال ہر سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی بارشیں ہوتی تھیں، برسات کی خاص طور پہ، تو تمام کا تمام جو پانی فالتو ہوتا تھا ڈونگی گراؤنڈ کے ارد گرد کا، وہ سارا اس گراؤنڈ کے اندر اکٹھا ہوتا تھا، اور وہ کافی بڑی تعداد میں وہ پانی اکٹھا ہوتا تھا، جس سے کہ آپ مطلب گزرنا تو محال تھا۔ جب تک وہ پانی سوکھتا نہیں تھا تب تک وہ گراؤنڈ پانی کے استعمال کے پانی کے بعد استعمال کے قابل نہیں رہتی تھی۔ تو وہ جب بھی وہ برسات گزر جاتی تھی اور دھوپیں لگتی تھیں تو وہ پانی سوکھ کے خود بخود قابل استعمال ہوتا تھا، اور پھر بچے وہاں پہ کرکٹ کھیلتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیے گا اس دفعہ ہمارے کورٹ آرڈر کے بعد اور اس کنٹیمپٹ آرڈر کے بعد جو میں نے کنٹیمپٹ کی تھی پی ایچ اے، ڈی جی پی ایچ اے اور ایم ڈی واسا کے خلاف، کہ جناب عدالت کا حکم تھا کہ پانی یہاں پہ اکٹھا نہیں ہونا چاہیے اور خود سے دیکھیں کہ آپ کیا سٹیپ لے سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس دفعہ کا جو موسم تھا، اس دفعہ کی جو برسات تھی، آپ دیکھیں جو لوگ سمنا آباد کے رہنے والے ہیں کہ اس دفعہ پانی اس بلک میں اکٹھا نہیں ہوا، اور جو پانی تھا اس کو واسا والوں نے انسٹیڈ آف برنگنگ اٹ انٹو دا پارک، انہوں نے باہر سے اس کے گزرنے کا راستہ بنایا ہے، اور اندر بھی پارک کے اندر بھی انہوں نے ایسا ایک سسٹم لگایا ہے کہ جس سے پانی خود بخود وہ ایویپوریٹ ہو جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے۔ اور شکر الحمدللہ، میری جو مین کیس ہی یہ تھا کہ جب اتنی مشکل سے پبلک پارک بنتے ہیں اور اتنا خوبصورت آپ نے گورنمنٹ کا جو 14 کروڑ روپیہ لگا کے آپ نے وہ پارک بنایا، بچوں کے کھیلنے کا ایک ذریعہ بنایا، اور لوگوں کے شام کو وہاں پہ آ کے اپنے آپ کو انجوائے کرنے کا اور ریکریشن کا ایک ذریعہ بنایا، تو اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایسے ہی چلنا چاہیے۔ تو آئی ایم ویری ہیپی کہ میں اس کو مانیٹر کرتا رہا ہوں، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے کہیں بھی جانا پڑا انشاءاللہ تعالی آئی ول گو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ، اور میں اس پارک کی خوبصورتی کو ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پارک اتنا ہی خوبصورت رہے جیسے وہ بنا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ دس سیزن ایٹ لیسٹ وہاں پہ وہ پانی، اتنی بارشیں ہوئی ہیں، ان بارشوں کا پانی جو ہے وہ اکٹھا تو ہوا، لیکن دیٹ واز ناٹ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہاں پہ بچوں کا جو پلینگ ایریا ہے وہ افیکٹ ہو جائے، یا جو وہ ٹریک بنا ہوا ہے واک کرنے کے لیے اس میں کوئی فرق آ جائے، یا وہ جو کیاریاں اور پودے اور سب کچھ لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی وقت بھی جا کے کہ اگین وہ رونق ویسے کی ویسے ہی دوبالا ہے۔ شام کے وقت جو ہیں لوگ سمنا آباد کے اور دور دراز سے آ کے وہاں پہ وہ بچے جھولے بھی لیتے ہیں، انجوائے بھی کرتے ہیں، اور فیملیز جو ہیں وہ اکٹھی ہو کے آتی ہیں اور آ کے
سر بات یہ ہے، یہی ایک خوبصورتی ہے زندگی کی، اس ٹینشن زدہ ماحول کے اندر اگر آپ مل کے آ کے تھوڑا سا ٹائم کسی پبلک پارک میں اچھے طریقے سے گزار لیں تو یہ ذہن کو کافی سارا تبدیلی لے آتا ہے، اور جو گھر کی عورتیں ہیں وہ بھی اچھا محسوس کرتی ہیں ونس دے کم آؤٹ ود دیئر چلڈرن. تو میں نے آپ کو بس یہی بتانا تھا کہ میری ابھی ریٹ پٹیشن پینڈنگ ہے، وہ عدالتوں میں، کیونکہ آج کل ہائی کورٹ میں چھٹیاں ہیں تو وہ چھٹیوں کے بعد پھر فکس ہوگی. بٹ پوائنٹ از، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو میرا اپریہنشن تھا اس دفعہ وہ نہیں ہوا. وہ جو میں سوچتا تھا کہ یہاں 7 فٹ پانی اکٹھا ہوگا تو اس پارک کو بنانے کا جواز کیا اگر آپ نے 7 فٹ پانی یہاں پہ اکٹھا کر دینا تھا، تو اس دفعہ تو پانی اکٹھا نہیں ہوا. اٹ مینس دیٹ both the departments, واسا اینڈ پی ایچ اے, they both have taken some good actions, اور انہوں نے ٹیکنیک کو استعمال کی ہے پانی کو اس طرح سے گزارنے کے لیے کہ وہ پارک میں آنے کی بجائے باہر سے گزر جائے. اور اللہ کرے کہ یہ اب ایسے ہی رہے اور یہ پارک ہمیشہ کے لیے قائم رہے، اور اس کا انتظام جس طرح سے وہ چل رہا ہے وہ اسی طرح چلتا رہے، اور بچے بھی کھیلیں اور لوگ یہاں پہ واک بھی کریں اور سیر بھی کریں. اور میرا جو بیسک پرپس تھا، بینگ ریزیڈنٹ آف سمن آباد، بینگ سٹیزن آف پاکستان، what I wished was that this park should not turn into a dirty water pond. وہ بات جو ہے وہ ہماری فیور میں گئی ہے، اس دفعہ وہ ایسے ہے نہیں. تو thank you for your appreciation, thank you for you people, took interest into that, اور آپ لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا. اور ہر انسان کو پاکستانی ہونے کے وجہ سے کچھ نہ کچھ ایسا زندگی میں کرتے رہنا چاہیے جس کو ہم اپنی زبان میں پبلک انٹرسٹ کہتے ہیں، اور آپ اپنی زبان میں اس کو خالی انٹرسٹ کہہ لیں. کہ انٹرسٹ لینا چاہیے، جو چیزیں جو دکھنے میں اچھی آپ کے ہاتھ سے ہو سکتی ہیں ان کو کرتے رہنا چاہیے تاکہ زندگی جو ہے وہ اچھے انداز سے گزرے. تو تھینک یو ویری مچ. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کبھی مجھے یہ محسوس ہوا کہ دس گراؤنڈ جو اقبال پارک ہے سمن آباد کا، اٹس گوئنگ ٹو ٹرن انٹو اے ڈرٹی پونڈ، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آئی ول بی ان ایکشن. انشاءاللہ تعالیٰ آئی ول بی پریسنگ ہارڈ انٹو اٹ، اور میں جو کوشش میں کر سکتا ہوں انشاءاللہ کرتا رہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں، ہمیشہ خوش رہیں آپ لوگ، اور ہنستے مسکراتے رہیں. تھینک یو ویری مچ.